جب شہزادی جان کی شادی لوئے پرنس آف ویلز کے ساتھ ہوئی تو بادشاہ جان نے اپنے داماد کو ایک کتا شادی کے تحفے کے طور پر دیا۔ اس کتے کا نام تھا گیلرٹ۔ یہ بڑا طاقتور تھا، دور سے بو سونگھ لیتا تھا اور بڑا تیز رفتار تھا۔ اس کے علاوہ بہادر اور وفادار بھی تھا۔ اسے اپنے مالک سے جتنی محبت تھی اتنی ہی محبت اس کے مالک کو بھی اس سے تھی۔ اس زمانے میں ویلز کی پہاڑیوں اور پہاڑوں میں بہت سے بارہ سنگے رہا کرتے تھے، چنانچہ گیلرٹ ہمیشہ مالک کے ساتھ شکار پر جایا کرتا تھا۔ اس کے مالک کو شکار کا بڑا شوق تھا۔ چونکہ یہ دور ہی سے شکار کی بو سونگھ لیا کرتا تھا اور خوب دوڑتا تھا، اس لیے ایک شکاری کتے کی حیثیت سے وہ بڑا مشہور ہو گیا۔ لوئے اس کو اپنے تمام کتوں سے زیادہ چاہتا تھا۔ شہزادہ جب بھی اپنے محل کے صحن میں گھوڑے پر سوار ہوتا تو گیلرٹ اس کے ساتھ ہوتا۔ ایک بار اس کتے نے ایک بارہ سنگے کا کارنواران سے جو پیچھا کیا تو جنگلوں، دریاؤں، پہاڑوں اور وادیوں سے گزرتا ہوا چلا گیا۔ آخر کار بیچارہ بارہ سنگا خوف اور تکان سے چور ہو کر ایک آبشار کے اوپر ایک بڑی سی چٹان کے سائے میں گر کر مر گیا۔ شادی کے چند سال بعد شہزادی کا ایک بیٹا پیدا ہوا۔ گیلرٹ جو بچے سے کئی گنا بڑا تھا، گھر پر جب بھی ہوتا تو اپنا وقت بچے کے پالنے کے پاس لیٹ کر گزارتا اور اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے بچے کی نگرانی کرتا رہتا۔ بچے کے ماں باپ جانتے تھے کہ جب تک گیلرٹ بچے کی نگرانی کر رہا ہے بچہ محفوظ ہے۔ ایک دن جب بچہ ابھی سال بھر کا ہوا تھا تو لوئے حسب دستور صحن میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور شکار کے لیے جانے کو تیار ہوا۔ اس نے گیلرٹ کو چاروں طرف دیکھا مگر کتا کہیں قریب دکھائی نہ دیا۔ اس نے آواز دی، گیلرٹ گیلرٹ، مگر کتا نہ آیا۔ چونکہ شہزادے کے دوست انتظار کر رہے تھے لہٰذا وہ کتے کے بغیر روانہ ہو گیا اور محل کے دیواروں سے نفیری کی آواز گونجتی رہ گئی۔ اس دن شکار میں کوئی لطف نہ آیا، حالانکہ شہزادہ اور اس کے ساتھی بڑی دور تک چلے گئے، لیکن شکار تو درکنار کسی بارہ سنگے کی بو تک نہ ملی۔ شام کو جب اندھیرا ہونے لگا تو شہزادہ لوئے اپنے محل واپس آیا۔ وہ دن بھر کی بیکار محنت سے بہت مایوس اور تھکا ہوا تھا۔ وہ اپنے کتے کو ڈھونڈنے لگا، لیکن گیلرٹ دوڑتا ہوا اپنے مالک کے پاس نہ آیا اور نہ کہیں دکھائی دیا۔ شہزادہ حیران تھا۔ اس نے گھوڑے کو ایک ملازم کے سپرد کرتے ہوئے پھر آواز دی، گیلرٹ گیلرٹ، اور پھر پتھر کی بڑی محراب کے نیچے اس کو کتا اچانک نظر آ گیا۔ وہ کودتا ہوا دکھائی نہ دیا بلکہ ایک سائے کی طرح رینگتا ہوا نظر آیا۔ شہزادہ لوئے لپک کر اس کی جانب بڑھا۔ اس کو یہ فکر ہو گئی کہ کہیں کتا بیمار تو نہیں ہو گیا، لیکن جب وہ اس کے قریب پہنچا تو یہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا کہ کتے کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں اور اس کے جبڑوں سے خون ٹپک رہا ہے۔ شہزادہ پتھریلے پھاٹک سے دوڑتا ہوا ہال میں سے گزر کر زینے پر چڑھا اور اپنے بیٹے کے کمرے میں پہنچا۔ کمرے کی حالت ناگفتہ بے تھی۔ کرسیاں اور میزیں الٹی پڑی تھیں اور بچے کا پالنا اوندھا پڑا ہوا تھا اور اس کے قریب ہی فرش خون سے لت پت ہو رہا تھا۔ شہزادہ دہشت اور غصے سے دیوانہ ہو گیا۔ اس نے گھوم کر دیکھا کہ کتا رینگتا ہوا کمرے میں اس کے پیچھے آ گیا ہے اور ایک عجیب انداز سے اس کو گھور رہا ہے۔ اس نے چیخ کر اپنی تلوار نکالی اور کتے کے کلیجے میں پیوست کر دی۔ پھر وہ غم سے نڈھال ہو کر دروازے کی طرف پلٹ پڑا۔ عین اسی وقت کمرے کے کسی حصے سے بچے کے رونے کی نحیف آواز سنائی دی۔ وہ غور سے سننے لگا۔ رونے کی آواز پھر آئی۔ اس بار آواز الٹے ہوئے پالنے کے نیچے سے آئی۔ شہزادے نے تیزی سے پالنے کو ہٹایا۔ وہاں کیا دیکھتا ہے کہ ننھا بچہ پڑا ہوا ہے مگر زندہ ہے اور بچے کے قریب ہی ایک بہت بڑا سا بھیڑیا مرا پڑا ہوا ہے۔ بھیڑیے کی گردن پر ایک بڑا سا زخم تھا۔ اب شہزادے کی سمجھ میں آ گیا کہ اس کے وفادار کتے گیلرٹ کے جبڑوں پر خون کیوں لگا ہوا تھا۔
کتے کو اس کی جبلت کی بدولت یہ محسوس ہو گیا تھا کہ بچے کی جان خطرے میں ہے، اس لیے وہ دن بھر بچے کے پاس رہا، شکار کے لیے نہیں گیا، اور جب بھیڑیا آیا اور اس نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو گیلرٹ اس سے لڑنے لگا، یہاں تک کہ بھیڑیا مر گیا۔ دوسرے دن ایک غمزدہ جلوس شہزادے کے محل سے روانہ ہوا اور پہاڑوں سے گزرتا ہوا اس بڑی چٹان کے دامن تک گیا جہاں ایک بار ایک بارہ سنگے کو دوڑا کر گیلرٹ نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اسی جگہ خود گیلرٹ کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس جگہ کا نام بیتھ گیلرٹ رکھ دیا گیا، یعنی گیلرٹ کو دفن کرنے کی جگہ، اور آج تک اس جگہ کا یہی نام ہے۔